السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ہم لوگ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر بہت خوبصورت ایک کتاب مرتب ہوئی ہے جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ماخوذ ہے، تو ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہم آج آگے سے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔ ہجرت کا چھٹا سال، بیت الرضوان اور صلح حدیبیہ۔ بیت الرضوان اور صلح حدیبیہ۔ اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم اور شاندار واقعہ بیت الرضوان اور صلح حدیبیہ ہے۔ تاریخ اسلام میں اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اسلام کی تمام آئندہ ترقیوں کا راز اسی کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو بظاہر یہ ایک مغلوبانہ صلح تھی، مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ میں بھیج دیا تھا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مقام اسفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کافروں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام ہمنوا قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر مقام بلدہ میں پڑاؤ ڈال دیا، اور خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ دونوں 200 چنے ہوئے سواروں کا دستہ لے کر مقام غمیم تک پہنچ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں خالد بن ولید کے سواروں کی گرد نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہراہ سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا اور عام راستے سے کٹ کر آگے بڑھے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پانی کی بے حد کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، وہ چند گھنٹوں میں ہی خشک ہو گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیاس سے بےتاب ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا غسالہ اور اپنا ایک تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ بیت الرضوان۔ مقام حدیبیہ میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کفار قریش کا ایک عظیم لشکر جنگ کے لیے آمادہ ہے اور ادھر یہ حال ہے کہ سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں جوئیں بھی نہیں مار سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ کفار مکہ سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے کسی کو مکہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ اس کام کے لیے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار قریش میرے بہت ہی سخت دشمن ہیں اور مکہ میں میرے قبیلہ کا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ کو ان کافروں سے بچا سکے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا۔ انہوں نے مکہ پہنچ کر کفار قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صلح کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مالداری اور اپنے قبیلہ والوں کی حمایت و پاسداری کی وجہ سے کفار قریش کی نگاہوں میں بہت معزز تھے، اس لیے کفار قریش ان پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکے، بلکہ ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے اپنا عمرہ ادا کر لیں، مگر
ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہرگز کعبے کے قریب نہ آنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیے کبھی ہرگز اکیلے عمرہ نہیں ادا کر سکتا۔ اس پر بات بڑھ گئی اور کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں روک لیا، مگر حدیبیہ کے میدان میں یہ خبر مشہور ہوگی کہ کفار قریش نے ان کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جانسار رہو گے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہایت ہی ولولہ انگیز جوش و خروش کے ساتھ جان نثاری کا عہد کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کر لی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیعت الرضوان ہے۔ حضرت حق جل مجدہ نے اس بیعت اور اس درخت کا تذکرہ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے حضرت حق جل مجدہ نے اس بیعت اور اس درخت کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ الفتح میں اس طرح فرمایا ہے کہ یقیناً جو لوگ اے رسول تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی سورہ فتح میں دوسری جگہ پر ان بیعت کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کا قرآن مجید میں اس طرح خطبہ پڑا کہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، پھر ان پر اطمینان اتار دیا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ لیکن بیعت الرضوان ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ وہ باعزت اور وہ مکہ میں زندہ سلامت تھے اور پھر وہ بخیر و عافیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر بھی ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی؟ صلح حدیبیہ میں سب سے پہلا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بدیل بن ورقہ خزاعی تھا۔ اس کا قبیلہ اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا مگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف اور انتہائی مخلص اور خیرخواہ تھے۔ بدیل بن ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ کفار قریش نے کثیر تعداد میں فوج جمع کر لی ہے اور فوج کے ساتھ راشن کے لیے دودھ والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو خانہ کعبہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قریش کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم یہاں صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ مسلسل لڑائیوں سے قریش کو بہت کافی جانی و مالی نقصان پہنچ چکا ہے، لہٰذا ان کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ وہ جنگ نہ کریں بلکہ مجھ سے ایک مدت معینہ تک کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیں اور مجھ کو اہل عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اگر قریش میری بات مان لیں تو بہتر ہوگا، اگر انہوں نے مجھ سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری گردن میرے بدن سے الگ ہو جائے۔ بدیل بن ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام لے کر کفار قریش کے پاس گیا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو میں ان کا پیغام تم لوگوں کو سناؤں۔ کفار قریش کے شرارت پسند لونڈے جن کا جوش ان کے ہوش پر غالب تھا شور مچانے لگے کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہمیں ان کا پیغام سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کفار قریش کے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں نے پیغام سنانے کی اجازت دے دی اور بدیل بن ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت صلح کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سن کر قبیلہ قریش کا ایک بہت ہی عمر رسیدہ معزز سردار عروہ بن مسعود ثقفی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اے قریش، کیا میں تمہارا باپ نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟
پھر اس نے کہا کیا تم لوگ میرے بچے نہیں؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ پھر اس نے کہا میرے بارے میں تم لوگوں کو کوئی بدگمانی تو نہیں؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی سمجھداری اور بھلائی کی بات کر دی، لہٰذا تم لوگ مجھے اجازت دو کہ میں ان سے مل کر معاملہ طے کروں۔ سب نے اجازت دے دی کہ بہت اچھا، آپ جائیں۔ عروہ بن مسعود وہاں سے چل کر حدیبیہ کے میدان میں پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بدیل بن ورقہ کی زبانی آپ کا پیغام ملا ہمیں، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے لڑ کر قریش کو برباد کر کے دنیا سے نیست و نابود کر دیا تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ سے پہلے کبھی کسی عرب نے اپنی قوم کو برباد کیا ہے؟ اور اگر لڑائی میں قریش کا پلہ بھاری پڑا تو آپ کے ساتھ جو یہ لشکر ہے، میں ان میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ سب آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ بن مسعود کا یہ جملہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر و ضبط کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے تڑپ کر کہا اے عمرو چپ ہو جا، اپنی دیوی لات کی شرمگاہیں چوس، کیا ہم بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ بن مسعود نے تعجب سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابوبکر ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اے ابوبکر اگر تیرا ایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا بدلہ میں اب تک تجھ کو نہیں دے سکا ہوں تو میں تیری اس تلخ گفتگو کا جواب دیتا۔ عروہ بن مسعود اپنے کو سب سے بڑا آدمی سمجھتا تھا، اس لیے جب بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کہتا تو ہاتھ بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک پکڑ لیتا تھا اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس داڑھی پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ننگی تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، وہ عروہ بن مسعود کی اس جرأت اور حرکت کو برداشت نہ کر سکے، اور عروہ بن مسعود جب ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا قبضہ اس کے ہاتھ پر مار کر اسے کہتے کہ ریش مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔ عروہ بن مسعود نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو عروہ بن مسعود نے ڈانٹ کر کہا اے دغا باز، کیا میں تیری عہد شکنی کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند آدمیوں کو قتل کر دیا تھا جس کا خون بہا عروہ بن مسعود نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا، یہ اس طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود رضی اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھنے لگا اور پوری لشکر گاہ کو دیکھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حیرت انگیز اور تعجب خیز عقیدت اور محبت کا جو منظر دیکھا تھا، اس نے اس کے دل میں بڑا عجیب اثر ڈال دیا تھا۔ چنانچہ اس نے قریش کے لشکر میں پہنچ کر اپنا تاثر ان لفظوں میں بیان کیا اے میری قوم، خدا کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھنکھار تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے تیلی پہ پڑتا ہے اور وہ فرتے کی گدت سے اس کو اپنے چہرے پر اپنی کھال پر مل لیتے ہیں، اور اگر کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب ان کی تعمیل کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے صحاب ان کے وضو کے دھون کو اس طرح لوٹتے ہیں گویا ان میں تلوار چل پڑے گی، اور جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام صحاب خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم میں نے بہت سے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی بار یاب ہو چکا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کی یہ گفتگو سن کر قبیلہ بنی کنانہ کا ایک شخص نے جس کا نام حلیس تھا کہا تم لوگ مجھ کو اجازت دو کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ قریش نے کہا ضرور جائیے۔ چنانچہ یہ شخص جب بارگاہ رسالت کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم لوگ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دو اور سب لوگ لبیک پڑھنا شروع کر دو۔ اس شخص نے جب قربانی کے جانوروں کو دیکھا اور احرام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا تو کہا سبحان اللہ، بھلا ان لوگوں کو کس طرح مناسب ہے کہ یہ بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر کفار کے پاس پہنچا اور کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں کہ قربانی کے جانور ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور سب حرام کی حالت میں ہیں، لہٰذا میں ابھی یہ رائے نہیں دے سکتا کہ ان لوگوں کو خانہ کعبہ سے روک دیا جائے۔ اس کے بعد ایک شخص کفار قریش کے لشکر میں کھڑا ہو گیا جس کا نام مکرز بن حفص تھا۔ اس نے کہا مجھ کو تم لوگ وہاں جانے دو۔ قریش نے کہا تم بھی جاؤ، چنانچہ یہ چلا۔ جب یہ نزدیک پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکرز ہے، یہ بہت ہی لچا آدمی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ اب اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ناگہاں سہیل بن عمرو آ گیا۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک فالی کے طور پر فرمایا کہ سہل آ گیا، لو اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا۔ چنانچہ سہل نے آتے ہی کہا کہ آئیے ہم اور آپ اپنے اور آپ کے درمیان معاہدے کی ایک دستاویز لکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستاویز لکھنے کے لیے طلب فرمایا۔ سہیل بن عمرو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دیر تک صلح کی شرائط پر گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر چند شرطوں پر دونوں کا اتفاق ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، آپ بسم کا اللہم لکھوائیے جو ہمارا اور آپ کا دستور رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں لکھیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہل کی بات مان لی، فرمایا کہ اچھا اے علی بسم کا اللہم ہی لکھ دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عبارت لکھوائی، یعنی وہ شرائط ہیں جن پر قریش کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کا فیصلہ کیا۔ سہیل پھر بڑھ گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، اور یہ اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کو مٹا دو اور اس جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہو سکتا ہے، لیکن محبت کے عالم میں کبھی کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ سچے محب کو اپنے محبوب کی فرما برداری سے محبت ہی کے جذبے میں انکار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے نام کو کبھی ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ میرا نام کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر اپنی انگلی رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ بہرحال صلح کی تحریر مکمل ہو گئی۔ اس دستاویز میں یہ طے پایا کہ فریقین کے درمیان 10 سال تک لڑائی بالکل موقوف رہے گی۔ صلح نامہ کی باقی دفعات اور شرطیں یہ تھیں۔ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں تو صرف 3 دن تک مکے میں ٹھہر کر واپس چلے جائیں۔ نمبر 3، تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار نہ لے کر آئیں، تلوار بھی نیام کے اندر رکھ کر تھیلے میں وغیرہ میں بند ہو۔ نمبر 4، مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں
ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔ نمبر 5، کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ میں چلا جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ یہ شرطیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے سخت تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس پر بڑی زبردست ناگواری ہو رہی تھی، مگر وہ فرمان رسالت کے خلاف دم مارنے سے مجبور تھے۔ تو ساتھیو، یہاں تک آج ہم نے سماعت کیا، تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا جاؤں کہ بہت سے آج کافروں کے نظام جمہوری جو ملک میں چل رہا ہے، اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے بڑا واویلا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی آڑ میں وہ کافروں کے ساتھ دوستی کے تعلقات کو مطلب جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں، یا کسی بھی سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ قوم بھی بیوقوف بن کر ان کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور وہ بیچارے خود بھی اس چیز سے محروم ہیں کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدہ کفار کے ساتھ فرمایا تھا، اس میں ایسی کوئی شرط نہیں تھی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو بدلا ہو، یا کافروں کی تہذیب، تعلیم، سیاست، معیشت، معاشرت کو مسلمانوں میں عام کروایا ہو، یا کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا عمل جو کہ غیر شرعی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کرنے کا حکم دیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر تو جناب پورا نظام ہی کافروں کا چل رہا ہے، کافروں کی حکومتیں، کافروں کی تعلیم، سیاست، معیشت، معاشرت، اور ایسے نام نہاد مسلمان جو پورے مطلب سر سے پاؤں تک لت پت ہیں کفر میں، وہ صلح حدیبیہ کا حوالہ دے کر، ریفرنس دے کر یہ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح کا تعلق کفار کے ساتھ چاہتے ہیں۔ یہاں پر تو پورا نظام ہی کفار کا چل رہا ہے، تو پھر معاہدے کی بات کرنا تو کتنا عجیب سا لگتا ہے نا، اور کیا دلیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں کل یہیں سے پھر آگے سماعت کریں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔